تمنا وصل کی ناول بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہوں نے سارا رخ موڑ کر عادی کو دیکھا، اس کا تو ضبط کہیں اور ہی بڑھ گیا تھا کسی احساس کے پیش نظر۔ عادی نے انہیں دیکھا اور اس کی آنکھیں رت جگے اور روتے رہنے کی گواہ تھیں۔ دکھ ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن ورنہ غم چھپا کر اسے ہنستے ہوئے اکثر دیکھا۔ اس نے نظریں پھیر لی جو اس کڑے وقت میں اپنے باپ اور ماں کے سہارے کے لیے چٹان کی طرح سخت بنا تھا، اب تو وہ بھی پتھر ہی رہنا تھا اور وہ اپنے آنسو دکھا کر انہیں کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس نوکری کی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہا۔ عادی کو 15 روز قبل ہی اپنی اور ہادی کی گفتگو یاد آئی۔ اور تم نے ذمہ داری نبھا دی ہادی، اور اس کا دل کر رہا تھا تابوت قبر میں رکھا جا چکا تھا اور میں خود اپنی مرضی سے یہ ذمہ داریاں منتخب کی تھیں۔ آنکھیں دھندلا گئی تھیں اور اللہ نے تمہارے لیے وہ رستہ منتخب کیا جو سب سے بہترین ہے اور جس منزل کی ابدی راحت ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھری اور قبر پر گرائی۔ آہ اب میں تمہیں کبھی نہیں دیکھوں گا ہادی۔ وہ وہیں قبر کے پاس اس کے سرہانے بے دم سا بیٹھ گیا، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ چہرہ ہاتھ بڑھا کر تابوت کے شیشے پہ پھیرا جہاں سے اس کا پرسکون چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دکھائی دے گا، میں اب کبھی ان آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ شیشے کے اوپر سے جیسے اس کے چہرے کی نمی کو محسوس کر رہا تھا۔ اب میرے کان کبھی ان ہونٹوں سے اپنا نام نہیں سن سکیں گے۔ دل کے جیسے کوئی کند چھری سے چیر رہا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن آنسو آنکھوں کے سوکھتے خشک پڑ رہے تھے۔ عادی، اس کے دوست عماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس لمحے عادی کے لیے ایک وہ ہاتھ بڑھا کر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لگا تھا۔ اس نے عماد کے ہاتھ کو تھاما اور زور سے آنکھیں بند کر کے سارے آنسو اندر اتارے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ درد کا اجر ہے میرا ہے۔ شیشے سے نظر آتا اس کا چہرہ اب مٹی میں چھپ گیا تھا۔ وہ اپنا غم چھپا کر باپ کی طرف متوجہ ہوا جو ایک ہی دن میں برسوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ بیٹے کی شہادت پہ لازوال اجر سہی، فوجی اعزازات اور فخر سے سر بلند سہی، لیکن جوان بیٹے کا یوں چلے جانا۔ کوئی ان سے پوچھتا تو وہ بتاتے کہ انہیں کوئی اعزاز کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، انہیں صرف اپنا ہادی چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے کاموں میں کسے دخل تھا؟ بے شک جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بس اب صبر بھی تو آتے آتے ہی آنا تھا۔ ہم نے صبر کیا اور صبر بھی قیامت کا۔ سعدیہ پہ نیم غشی کی سی کیفیت تھی، کل سے اب تک سوائے چند گھونٹ پانی اس کے حلق سے کچھ نہیں اترا تھا۔ ماما جان عادی ان کے سامنے بیٹھا تھا، انہوں نے متوارم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑ آئے میرے ہادی کو عادی، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور اس وقت عادی کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش ماما جان اسے سینے لگا کر کہیں کہ عادی اپنا غم بھی بہا دو، کہہ دو جو دل پہ گزر رہی ہے، لیکن خواہش ناتمام ہی رہی۔ اب وہ کبھی نہیں آئے گا عادی، کہا تھا نا اسے مت جائے فوج میں، منع بھی کیا تھا نا، بتایا تھا نا کہ اس کی ماں کا دل بہت کمزور ہے، نہیں ہے اس کی ماں اتنی عظیم، خود اپنے بیٹے کے سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں بھیج دی۔ میں کیسے صبر کروں عادی، ماں کا کلیجہ چھلنی ہے، صبر کیسے آئے گا؟ وہ اس سے لپٹ گئیں۔ اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں انہیں سمویا تھا۔ شہید کی ماں ہونا اعزاز ہے، لیکن کوئی پوچھے ہر اس شہید کی ماں سے جس نے اپنا جوان بیٹا قبر میں اتارا ہے کہ کیسے اس کے جسم پر آرے چلتے ہوں گے جب سوچتی ہوگی کس طرح گولی ماری ان نازوں پر لال کے وجود کے چیتھروں میں بدل گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ نہیں ہوں میں عظیمہ، نہیں آ رہا مجھے صبر، کیسے صبر لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ اس سے لپٹی وہ اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، بہت خاموش سے، کئی آنسو عادی کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں ہم، اور عادی جانتا تھا کہ انہیں اب نہ جانے کتنا عرصہ یا شاید تا عمر ہی اس دکھ میں اکٹھے رونا تھا اور روتے ہی رہنا تھا۔ ان کا یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ مجھے معاف کر دینا موتیا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پہ تھی، کمرے میں کھڑی کھڑکی کے پاس۔ گھر کے مکین کو گھر سے ابدی سفر پر رخصت ہوتے 1 ہفتہ بیت گیا تھا۔ وہ اس کھڑکی کے قریب رکی کرسی پہ بیٹھی لان کے ملغلرے اندھیروں پہ نگاہیں جمائے تھی، نہ جانے کیا تلاشتی رہتی تھی۔ صوفیہ اور حیدر آج صبح ہی واپس گئے تھے، اس کے جانے سے انکار کر دیا تھا، باقی زندگی کا پتہ نہیں، لیکن عدت تک تو وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ تم بہت اچھی ہو موتیا۔ ہادی کی باتیں رہ رہ کر یاد آتی تھی، باتیں ہوئی ہی کتنی تھی، صرف 2 دن ہی کا تضاد تھا، بندہ بھلا کتنی باتیں کر لیتا۔ کاش وقت نے اتنی مہلت دی ہوتی تو ہادی، تو میں آپ کو بتاتی کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ بہت سے لفظ ان کہے ہی رہ گئے اور اب ہمیشہ کے لیے ان کہے ہی رہنے تھے۔
اچھی بیویاں شوہر کو سمجھتی ہیں، میں آپ کو سمجھ گئی تھی اور اس نے سوچا تھا اور وہ اس کی باتوں میں گم تھی۔ اللہ آپ کو شہادت قبول فرمائے، آمین۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی، وہ نماز کے لیے وہاں سے اٹھائی تھی، نماز پڑھ چکی تو دروازے پہ دستک دے کر سعدیہ اندر آئی تھی۔ موتیا، مجھے لگتا ہے کہ اس کمرے میں اب بھی ہادی رہتا ہے، کیا میں یہاں آ جاؤں؟ کمرے کے ذرے ذرے میں جیسے ہادی کا وجود سانس لے رہا تھا۔ اس کی ماں، اف ماما جان، اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور اندر لائی۔ آپ جب چاہیں جیسے مرضی اس کمرے میں آئیں، آپ کا ہے جو بھی ہے۔ دونوں بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں، چپ چپ بیٹھی، جیسے ہی ایک دوسرے کو خاموش سن رہی تھی۔ سجنے سنورنے کے دن تھے تمہارے موتیا۔ سعدیہ نے بے ساختہ اس کے ملیح چہرے کو ہاتھ میں چھوا اور کیسا پہاڑ سا غم اس کے آنسوں نے ہی بات مکمل نہ کرنے دی تھی۔ پھر جو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونا شروع ہوئیں تو ابراہیم کے آنے پر ہی الگ ہوئی تھیں۔ کچھ دن مزید ایسے ہی بیت گئے تھے اور پھر ہادی کا سامان بھی واپس آ گیا۔ اب اس کے جانے کے بعد بھلا ان بے جان چیزوں کا کیا کرنا تھا؟ سعدیہ نے ان کا سارا سامان یوں ہی بند ڈبوں میں گھر کے سٹور میں رکھوا دیا۔ کسی نے ایسا کرنے پر ان کے پر کوئی سوال نہیں کیا۔ سچ ہی تو تھا، جیتے جاگتے وجود من و مٹی تلے جانے کے بعد ان چیزوں کی حیثیت کیا ہی رہ گئی تھی۔ وہ ان کی چیزیں ساری سٹور میں بھیج دی گئیں۔ عادی کا وہ دن ہسپتال میں بے حد مصروف گزرا، یہاں تک کہ وہ کھانا تو دور چائے کا ایک کپ تک نہیں پی سکا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، نظریں بار بار موبائل کی طرف اٹھتی تھی، شاید ماما جان کا فون آ جائے۔ عادی، بہت دیر ہو چکی ہے، گھر آ جاؤ۔ اس نے کرب امیز مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور کرسی کی پشت پر اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے امید تھی کہ ماما جان اس کے انتظار میں ہوں گی۔ گاڑی سے اتر کر اندر آیا تو باورچی خانے میں روشنی دیکھ کر بھوک شدت سے چمکنے لگی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی موتیا کی جھلک نظر آئی تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ وہ عدت میں تھی اور اس کی حت المقدور یہی کوشش ہوتی کہ اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ عادی بھائی کھانا؟ وہ بھی شاید آہٹ سن چکی تھی، بنا پلٹے وہیں سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھا کر آیا ہوں، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، غصے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھی۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب آتا تو شدید ہی آتا تھا۔ بھوک ایک دم مٹ گئی اور روم ریفریجریٹر سے پانی بوتل نکال کر ٹھنڈا پانی پی کر اس نے غصہ قابو کیا تھا۔ معتدہ کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا، اس نے ایزی چیئر پر جھولتے ہوئے سوچا، اور میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اسے اس گھر سے جانے کا کہوں؟ خود ہی اپنے خیال کو رد کر دیا۔ اور میں نے کبھی ماما جان سے اپنے ذاتی کام کرنے کو نہیں کہا، لیکن پھر بھی انہیں خود میرا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ معتدہ کو۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ایک بات ذہن میں آتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، گھڑی میں وقت دیکھا اور ایک نمبر ملایا۔ ہیلو ڈیوڈ۔ فون فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔ اب وہ جرمن میں کسی سے مخاطب تھا۔ تم نے کسی کورس کا بتایا تھا کہ اب بھی جاری ہے، مجھے داخلہ مل سکتا ہے؟ وہ اس سے اپنے کورس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ دوسری جانب سے ڈیوڈ نے بہت جوش اور خروش سے اسے اطلاع دینا شروع کی تھی۔ 6 ماہ کا کورس تھا کہ 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم پچھلے 1 مہینے کی کمی بھی جلد ہی پوری کر لو گے۔ ڈیوڈ کی شدت سے خواہش تھی کہ وہ عادی کو کورس کرے، لیکن تب اس نے انکار کر دیا تھا، مگر آج اس نے اچانک ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ساری کاغذی کارروائی مکمل کرو، میں ابھی اپنی سیٹ پکی کرواتا ہوں، 2 دن میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، جرمنی میں خوش آمدید۔ ڈیوڈ سے بات کر کے فون بند کیا تو اس نے آن لائن ہی اپنے لیے سیٹ مخصوص کروائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے فلائٹ نمبر وغیرہ کا پیغام میل موصول ہوئی تھی، اور اس نے ساری رات اپنا سامان باندھتے جاگتے ہوئے گزار دی تھی، اور اپنے ہسپتال کے مالک کو بھی اس نے 5-6 ماہ کی چھٹی کے لیے میل کر دی تھی۔ میل کے علاوہ فون پہ پیغام بھی بھیجا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا فون بجنے لگا تھا۔ ہسپتال کے مالک سمان چودھری کا ہی فون تھا۔ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں عادی؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بس اچانک ہی خیال آیا کہ یہ کورس کرنا کافی فائدہ مند ہوگا، میرا جرمنی جانا۔ ایک دوست بہت اصرار کر رہا تھا کہ مجھے یہ کورس کرنا چاہیے، تو بس میں نے سوچا کہ یہ موقع نہ گنوایا جائے۔ انہیں تفصیل سے آگاہ کیا۔ چلو جیسا تمہیں مناسب لگے، لیکن یاد رکھنا ہسپتال میں تمہاری جگہ تمہاری ہی رہے گی۔ میں نوٹس لگوا دوں گا کہ ڈاکٹر عدی ابراہیم 6 ماہ کی رخصت پر جرمنی گئے ہیں۔ زمان چودھری جو ہرش ناز تھے
اور اچھے اور قابل انسان کی پہچان کر سکتے تھے، اسے اس سے اچھے اور قابل ڈاکٹر کو کھونا نہیں چاہتے تھے، جس کی بدولت اب ان کے ہسپتال کی ایک باقاعدہ ساکھ بن چکی تھی۔ ضرور زمان صاحب، میں بھی یہی چاہوں گا کہ میری جگہ کوئی دوسرا نہ لے۔ اس نے بھی اس بات کا بھرم رکھا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ اپنے سارے کاغذات اور دیگر سامان رکھتے رکھتے اسے 3 بج گئے تھے اور 2 گھنٹے کے لیے سونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر ایک کتاب اٹھائی، اس کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ نماز پڑھنے مسجد گیا، واپسی پہ بھی اب سورج طلوع ہی ہوا تھا۔ چاہتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے باورچی خانے میں آیا۔ ماما جان اب بھی نہیں آئی تھی۔ ایک اور خواہش دل میں دم توڑ گئی تھی۔ ہلکا پھلکا سا ناشتہ تیار کر کے جانے لگا۔ سعدیہ کو حال میں کمرے میں لگی ہادی کی تصویر سامنے کھڑا پایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رکا۔ ماما جان جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی یاد میں آپ جو ہیں انہیں کیوں زندہ درگور کر رہی ہیں؟ وہ چونک کر پلٹی تھی، لیکن وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کا جواب سننے کے لیے وہاں رکا نہیں تھا، اور اس کا جواب وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بیٹی کو یاد میں دوسری کی فراموش کر دیا جائے؟ تو کیا اتنی لاپرواہی برتنے لگی ہوں میں؟ عادی سے اسے آج پہلی بار شکوہ کر کے گیا۔ وہ خود سے مخاطب تھی، ہاں ایسا ہی، تبھی تو وہ شکوہ کر رہا تھا۔ دل و دماغ دونوں متفق تھے۔ میں اس کے سارے گلے شکوے دھو دوں گی۔ وہ تہیا کر کے اٹھی اور اس دن خوب دل سے عدی کے لیے پسند کا کھانا تیار کیا۔ عدی شام 4 بجے گھر آیا، اپنا سوٹ کیس گاڑی میں رکھ کر ہینڈ کیری لیے ابراہیم اور سعدیہ کے کمرے میں آیا۔ کہیں جا رہے ہو عدی؟ ابراہیم وہ ہینڈ کیری دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ سعدیہ کے چہرے پہ بھی یہی سوال تھا۔ جرمنی جا رہا ہوں بابا جان، 7 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس کے جانے کی اطلاع ایسی ہی غیر متوقع تھی کہ سعدیہ تو کیا ابراہیم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے اچانک عادی بغیر بتائے کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ ابراہیم نے پوچھا۔ سعدیہ تو بے یقینی سے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عادی دانستہ ان سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ ڈیوڈ کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک کورس ہے، کر لوں تو پہلے تو ارادہ نہیں تھا جانے کا، لیکن پھر خیال آیا کہ زندگی ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی ہے، بس یہی سوچ کر تھوڑی تبدیلی کے لیے حامی بھر لی۔ بابا جان، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سعدیہ کو مخاطب نہیں کر رہا تھا، وہ بھی اپنی جگہ چور سی کھڑی تھی۔ اچھا ماما جان، 5 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے جھک کر ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور ابراہیم سے گلے ملا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا بابا جان۔ وہ اسے رخصت کرنے باہر تک گئے تھے۔ میں چھوڑ آؤں ایئرپورٹ تک؟ نہیں بابا جان، میں چلا جاؤں گا، میں نے کریم سے گاڑی منگوا لی ہے۔ بابا جان بے فکر رہیے۔ اندر کی بے چینی چھپا کر اس نے شگفتگی سے کہا۔ گاڑی دروازے پہ موجود تھی، سامان رکھ چکا تھا، بس اب سعدیہ تمہارے اور عدی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے واپس آ کر ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے صبح کی کہی اس کی بات دہرا دی۔ ابراہیم کو حد درجہ تعصب نے گھیر لیا تھا۔ تم سوچو سعدیہ کے ضبط کے کس مرحلے پر پہنچ کر وہ تم سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یوں اچانک گھر سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ میں نے تو آج ہی اپنے ہر رویے کا دعویٰ کرنے کا بھی سوچ لیا تھا، لیکن اس نے کوئی کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ تعصب سے بس کف افسوس ہی ملتی رہے گی۔ جو بچے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں کرتے، انہیں ہی سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہوتی ہے سعدیہ۔ وہ انہیں سمجھانے لگے۔ ہادی کے جانے کے بعد انہیں شدت سے تمہاری ضرورت تھی، جو بھی تھا، بہرحال وہ بھی تم سے ہی قریب تھا۔ مجھے کیا؟ وہ ایک دم سے رو پڑی۔ میں اپنا ایک بیٹا کھو چکی ہوں، ابراہیم دوسرے کو کھونا نہیں چاہتی۔ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سعدیہ آمین، انہوں نے زیر لب کہا۔ اور وہ صرف 5 ماہ کے لیے گیا ہے؟ چلو اچھا ہوا، تم بھی اتنے عرصے میں خود کو سنبھال لو گی۔ ہادی کے جانے کا غم واقعی بہت بڑا تھا، لیکن سچ یہی ہے کہ دیر بدیر ایک دن سب نے جانا ہے، اس لیے خود کو سنبھالنا۔ وہ انہیں سمجھا کر تسلی دے کر وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور یہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا ہی رہتا ہے۔ ابراہیم ولا کے مکینوں نے بھی اس غم سے ابھر کر جینے کا ہنر سیکھ ہی لیا تھا۔ عادی بھی ہر دوسرے دن فون آ جاتا تھا اور اس دن کے بعد اس نے کبھی سعدیہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے کانوں کو یہ سننے ترستے رہتے کہ ان سے کہ ماما جان مجھے آپ کی ضرورت ہے، مگر وہ ہر بات کرتا تھا، بس یہی نہیں کہتا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ موتیہ کی عدت بس رمضان کے آخری عشرے میں پوری ہو جانی تھی۔ سعدیہ گھر بھر کی تفصیلی صفائی کروا رہی تھی جب سٹور سے ہادی کا ڈبوں میں بند پڑا سامان نظر آیا۔ آج ہمت کر کے انہوں نے ڈبے کھول ہی لیے۔ اس روز مرہ استعمال کی چیزیں جیسے کپڑے، جوتے، ٹوتھ ویئر اور برشز اور ایسی کتنی چیزیں جو اس کے استعمال میں رہی، آج مہینوں سے اسے چھوئی پڑی تھی،
ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی تھا، اسے کھولا، ایک کاغذ کے لفافے میں بند کتاب جو ہاتھ لگانے میں ڈائری محسوس ہوئی، لفافے پہ جلی حروف میں ادی بھائی کے لیے لکھا تھا۔ موتیا بھی وہیں موجود تھی، دونوں کے لیے کہ دل ہی بے وقت یہ خیال آیا تھا کہ کیا لکھا ہوگا اس میں۔ وہ بند ڈائری اپنے اندر کوئی راز سموئے ہوئے تھی۔ یہ راز آدی کی امانت ہے، یہ گھڑی میں رکھ لوں ماما جان، موتیا نے ہاتھی کی کلائی کی گھڑی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ حلق میں جیسے آنسو کا گولا پھنس گیا تھا۔ سب کچھ تمہارا ہے بیٹا، اس کی آنکھوں میں ڈبڈبائی گئی تھی۔ نہیں بس یہ ایک گھڑی ماما جان، اس گھڑی پہ ہاتھ رکھتے پھرتے وہ جیسے ہادی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ آنسو چہرے میں بہتے گئے تھے۔ کہاں کی صفائی، کیسی صفائی، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ غم نئے سرے سے تازہ ہوا تھا۔ ہادی کے بعد اس کے بغیر یہ پہلی عید تھی جو ابراہیم ولا کے لوگوں نے منائی تھی، اور یہ پہلی عید تھی جو خوشیوں کی شادیاں بجاتی نہیں سسکیاں اور آہیں لے کر آئی تھی۔ مہمانوں کا تانتا بندہ تھا۔ موتیا کی بھی عدت پوری ہو چکی تھی، وہ بھی اپنا سامان باندھے رخصت ہونے کو تیار تھی۔ صوفیہ اور حیدر اسے لینے پہنچ چکے تھے۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نمی ہوتی آنکھوں سے دعا دی۔ وہ بے آواز روتی چلی جا رہی تھی۔ صوفیہ مجھے لگ رہا ہے تم اب اپنی بیٹی کو نہیں، میرے جگر کے ٹکڑے کو لے جا رہی ہو۔ سعدیہ نے اسے زور سے پینچ کر گلے سے لگا لیا۔ کبھی کبھی ملنے چلی آنا موتیا۔ سبھی رو رہے تھے، کسی نے اپنی آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ موتیا چلی گئی تھی سعدیہ کے پاس کرنے کو جیسے کوئی کام نہیں رہا۔ اب زندگی جیسے ایک مقام پر ٹھہر گئی۔ ایسے ہی دنوں میں ہادی کی شادی کا البم آ گیا جس کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں گیا تھا۔ البم کھولتے ہی ہادی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بھیگی آنکھوں سے انہوں نے وہ تصویر دیکھی جو ان کے علاوہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی تھی۔ ان کے ذہن میں ہادی کا جملہ تھوڑا برسانے لگا، میں نے موتیا کو اپنے لیے نہیں آدی بھائی کے لیے پسند کیا تھا ماما جان، وہ تمہاری تقدیر میں تھے ہی نہیں، اور بلا تقدیر کے فیصلوں سے ہم کیسے چرا سکتے ہیں۔ ہائے ہادی، البم پہ سر ٹکا کر وہ بے تحاشا رو دی، اور روتے روتے اس نے اپنے ادی جیسے اچانک گیا تھا ویسے ہی اچانک واپس آ گیا۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، گرمی کی شدت تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شام کے وقت کس قدر موسم قدرے بہتر ہو جاتا تو وہ لان میں بیٹھ جاتی، ورنہ گرمی کی وجہ سے زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں ہی گزار دیتی۔ کرنے کو کوئی کام تھا نہیں، بس بیٹھی پرانی البم نکال کر آدی اور ہادی کی تصویریں دیکھتی رہتی۔ عصر کی نماز پڑھ کر ابراہیم گھر آئے اور چائے کی فرمائش کی۔ السلام علیکم ماما جان، وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی جب انہوں نے اپنی پشت پر آدی کی آواز سنی تھی، اور جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی آدی پرتے مسرت سے ان کی آواز ہی نہ نکل سکی اور آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گیا۔ اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی تھی کہ اس وقت مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے؟ وہ رو دی، اور تو وہ رو ہی پڑی تھی۔ نہیں آئی تھی، اس نے انہیں گھما ہی تو دیا تھا، اور اس لیے آپ کے اس رونے دھونے سے تنگ آ کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ انداز میں شرارت نمایاں تھی اور وہ تنگ کر رہا تھا۔ اب بس کیجیے نا رونا دھونا، اور وہ ان سے الگ ہوا۔ بہت اچھا استقبال کر رہی ہیں میرا، ان کے آنسو خشک کیے، اور اب پکا والا وعدہ کہ کہیں نہیں جاؤں گا آپ کو بتائے بغیر تو کہیں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی۔ لیکن یہ رونا میرے سامنے دوبارہ مت ہو، اس نے تنبیہ کی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے بھوک لگنے کا بتایا۔ سعدیہ چائے بنا رہی ہیں بابا جان یا پائے؟ ابراہیم چائے کا انتظار کرتے ہوئے تنگ آ کر خود ہی پوچھنے چلے آئے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ آدی ان سے بغل گیر ہوا، اور انہیں تو وہ رات ہی بتا چکا تھا کہ آج گھر آ رہا ہے۔ تم دونوں باپ بیٹا۔ سعدی نے ہبکی سے انہیں گھورا تھا۔ بتا تو دینا تھا، میں کھانے میں کچھ بنا ہی لیتی۔ انہیں دوپہر میں بنائی کریلے گوشت کی سبزی اپنے بیٹے کے شایان شان نہیں لگ رہی تھی۔ اسی تردد سے بچنے کے لیے بنا اطلاع کے آیا ہوں ماما جان۔ اپنے گھر میں کیسا تکلف، یقین جانیے یہ سبزی مجھے بالکل نہیں کاٹتی۔ اس لیے اس نے خود ہی سالن کی پلیٹ اوون میں رکھ دی اور ہاتھ دھو کر کرسی سنبھال لی اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب روزانہ ہی کھانا آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے، تو جو کچھ دل کیا بنا لیا کیجیے گا۔ سعدیہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور یکدم حشاش بشاش ہو گئی تھی کہ گھر کا ماحول کچھ خوشگوار ہو گیا۔ خود کیوں بناؤں گی، جلد ہی بیوی لاؤں گی تمہاری۔ چائے کا کپ ابراہیم کے سامنے رکھتے ہی اطلاع دی تھی، میرے لیے میرے شوہر کی خدمت ہی کافی ہے۔ ہائے میری ماما جان کا پسندیدہ موضوع۔ آدھی ہنس دیا۔ ایک طرف کہتی ہیں کہ میں تنگ کرنے کا یا لاڈ اٹھانے کا موقع نہیں دیا، اور دوسری طرف اتنی جلدی کرنی کترا رہی ہیں۔ دیکھیے بابا جان، یہ کیسا دورہ معیار ہے۔ اس نے باپ کو بھی گفتگو میں گھسیٹا اور وہ
کھانا کھا چکا تھا۔ مجھے تو معاف رکھو تم دونوں اپنے معاملات سے۔ انہوں نے بھی صاف ہاتھ کھڑے کر دیے اور ساتھ ہی جو بھی کہو عادی، اب تمہاری شادی کر دینی ہے۔ سعدیہ نے بھاپ اڑتا ہوا مگ اس کے سامنے رکھا۔